ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ لومڑی اور سارس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک چالاک لومڑی دریا کے قریب رہتی تھی۔ لومڑی اپنی چالاکیوں کے لیے مشہور تھی اور اکثر دوسرے جانوروں کو چکما دینے میں لطف اندوز ہوتی تھی۔ ایک دن وہ ایک خوبصورت سارس سے ملی۔ لومڑی نے اپنی مہمان نوازی اور اپنی چالاکی دکھانے کے لیے سارس کو رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ سارس جو مہذب اور متجسس تھا اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے لومڑی کی چالاکیوں کی کہانیاں سن رکھی تھیں لیکن وہ ایک دوستانہ دعوت کی امید رکھتا تھا۔ لومڑی نے مزیدار سوپ تیار کیا جس میں خوشبودار ذائقے اور خوشبو تھی اور اسے ایک چپٹی سی پلیٹ میں پیش کیا۔ جب سارس پہنچا اس نے سوپ کی خوشبو کی تعریف کی لیکن وہ اس کے پیش کرنے کے انداز پر حیران ہوا۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو لومڑی نے اپنی زبان سے سوپ کو مزے لے کر پینا شروع کر دیا اور جلدی سے ختم کر لیا اور خوش ہو کر مسکرا دی۔ دوسری طرف سارس کو مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کی لمبی چونچ چپٹی پلیٹ سے سوپ نہیں نکال پا رہی تھی اور جتنا وہ کوشش کرتا اسے 2-3 قطرے ہی مل پاتے۔ وہ بھوکا ہی واپس چلا گیا حالانکہ اس نے تہذباً کچھ نہیں کہا۔ لومڑی جو اسے جدوجہد کرتے دیکھ رہی تھی دل میں مسکرائی اور سوچا کہ آج پھر وہ اپنی چالاکی میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن سارس جو صبر اور وقار کا حامل تھا لومڑی کی چالاکی کو نہیں بھول سکا۔ چند دنوں کے بعد سارس نے لومڑی کو اپنے گھر رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ لومڑی جو ایک اور دعوت اور تاثر بنانے کے موقع کے لیے بے چین تھی بخوشی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب وہ سارس کے گھر پہنچی تو اسے مچھلی اور شوربے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ سارس نے ایک لذیذ کھانا تیار کیا تھا جسے اس نے ایک لمبی اور تنگ گردن والے مرتبان میں پیش کیا۔ لومڑی کی آنکھیں شوق سے چمک اٹھیں لیکن جب کھانا پیش کیا گیا تو اسے اپنی مشکل کا احساس ہوا۔ مرتبان کی تنگ گردن اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا منہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ صرف مزیدار کھانے کی خوشبو سونگھ سکتی تھی لیکن ایک لقمہ بھی کھانے کے قابل نہیں تھی۔ دوسری طرف سارس اپنی لمبی چونچ کے ساتھ آسانی سے مرتبان میں سے کھا رہا تھا۔ لومڑی جو اب اپنی ہی چالاکی کا مزہ چکھ رہی تھی سارس کا مدعا سمجھ گئی۔ شرمندہ اور نادم اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے مہمان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور اب وہی سلوک خود کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سارس نے نرمی سے لومڑی کی طرف دیکھا اور کہا، دوست لومڑی میں نے تمہاری مہمان نوازی کا جواب اسی انداز میں دیا ہے جیسے تم نے مجھے دیا تھا۔ شاید اب ہم دونوں جانتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسے ہم اپنے ساتھ چاہتے ہیں۔ لومڑی نے سر ہلایا اور اس سبق سے عاجزی سیکھ لی۔ اس دن کے بعد لومڑی دوسروں کے ساتھ زیادہ غور و فکر سے پیش آنے لگی یہ جانتے ہوئے کہ چالاکی اور مہربانی کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ کہانی کا سبق، دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو۔ خلاصہ یہ کہانی ہمیں ہمدردی، انصاف اور دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کا لازوال سبق فراہم کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے اعمال کے اثرات کا خیال رکھیں اور اپنے تعلقات میں مہربانی کی کوشش کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔